بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد فضم کتاب البیع، سبق نمبر 95، شرائط الوضعین میں سے شرط چہاروں میں گفتگو تھی القدرت والتسلیم۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آیا قدرت شرط ہے یا عجز معنی ہے، تو سب جواہر کا نظریہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ عجز معنی ہے، جبکہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ قدرت شرط ہے۔ پھر جب قدرت شرط ہے تو قدرت بر تسلیم شرط طبی ہے، جبکہ شرط واقعی تسلم ہے۔ مہم یہ ہے کہ مشتری تک وہ چیز پہنچ جائے، چاہے وہ مشتری اس کو حاصل کر لے یا کسی اور ذریعے سے اس تک پہنچ جائے، تو مہم کے شرط واقعی تسلم ہے۔ اس کے بعد گفتگو یہ شروع ہوئی تھی کہ آیا موکل کی قدرت مہم میں شرط ہے یا وکیل کی، اور پھر یہ کہ وکیل دو قسم کے، ایک دفعہ وکیل فقط اجراء سیغے کی حد تک ہے، اور ایک دفعہ نہ کہ تمام امور اسی کے سپرد ہیں اور موکل کی حیثیت مثل اجنبی کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر پہلی صورت ہے تو پھر قدرت موکل ضروری ہے، اور اگر دوسری صورت ہے تو فرماتے ہیں وکیل کی قدرت کافی ہے۔ تو اسی میں گفتگو تھی۔ تو فرماتے ہیں ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکا، فرماتے ہیں اگر عاقد خود مالک ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ قادر ہونا چاہیے تسلیم پہ، لا ما اذا کان وکیلا فی مجرد العقد، عاقد فقط ایسا وکیل نہ ہو کہ جو وکیل ہے مجرد عقد میں۔ کیوں کہ فإنہ لا عبرت بقدرت ہے، کیونکہ اس صورت میں اس وکیل کی جو قدرت ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، کمالا عبرت بعلم ہی، جیسا کہ فقط مشتری کو علم ہو جانا کہ وکیل کے پاس یہ قدرت ہے یہ بھی کافی نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَوْ كَانَ وَكِيلًا فِي الْبَيْعِ وَلَوَازِمِهِ بِحَيْث يُعَدُّ الْمُوَكِّلُ أَجْنَبِيًّا عَنْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ، اگر سچویشن اس طرح کی ہے کہ وکیل ہے بیع میں، اس طرح کہ بیع بھی اسی کے ذمے ہے اور بیع کے جو لوازمات ہیں وہ بھی اسی وکیل کے ذمے ہے، اور اس طرح ہے کہ موکل اجنبی ہے اس معاملے سے، تو فلا اشکال فی کفایت قدرت ہی، تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں کہ اس کی قدرت کافی ہے۔ لیکن وحال یکفی قدرت الموکل، تو اس صورت میں کہ جب وکیل کے پاس قدرت موجود ہے تو آیا موکل کی قدرت وہ بھی کافی ہے؟ الظاہر نعم، فرماتے ظاہر یہ ہے کہ ہاں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1 مع علم المشتری بذالک، جب مشتری اس بات کا پتہ ہو کہ اذا علم بعجز العاقد، کہ جب اسے پتہ ہے کہ عاقد عاجز ہے تو اسے پتہ ہے کہ جی موکل کے پاس قدرت موجود ہے، تو فإن اعتقد قدرته لم يشتد علم بذلك، پس جب مشتری اعتقاد رکھتا ہے کہ موکل کے پاس قدرت موجود ہے علی التسلیم پہ، تو اس صورت میں فرماتے لم يشتد علم بذلك، تو علم نہ رکھنا کہ آیا وکیل عاجز ہے، عاقد عاجز ہے یا عاجز نہیں، تو فرماتے یہ شرط نہیں ہے۔ مہم یہ ہے کہ موکل کی قدرت کے اعتقاد اگر رکھتے تو کافی ہے۔ البتہ وربما قید الحکم بالکفایہ، بعض اوقات حکم بالکفایہ کو مقید کیا گیا، اور یہ مقید کرنے میں جناب علامہ طباطبائی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں حکم بالکفایہ کہ کافی ہے قدرت موکل ان 3 شرائط کے ساتھ مقید کیا اس نے کہ نمبر 1 اذا راضی المشتری بتسلیم الموکل، کہ مشتری راضی ہے کہ موکل اس تک پہنچا دے تو کافی ہے، ایک۔ نمبر 2 ورضا المالک برجوع المشتری علیہ، اور دوسرا یہ کہ مالک راضی ہے کہ مشتری اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مالک کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ شرائط موجود ہیں تو فرماتے ہیں پھر صحیح ہے۔ یہ علامہ طباطبائی نے یہ شرائط ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد جناب علامہ طباطبائی نے فرع علی ذالک، اس قدرت مشروطہ پر متفرع کیا ہے اس حکم کو کہ رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی کہ عقد فضولی پھر باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟
لأن التسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکن قبل الاجازہ، کیونکہ بحث فضولی میں وہ تسلیم کی جو عاقد کی جانب سے معتبر ہے کہ اس تک وہ چیز پہنچا دی جائے، تو اجازت سے پہلے تو وہ ممکن نہیں، کیونکہ مالک نے جب اجازت نہیں دی تو کس طرح یہ چیز کے سپرد ہوگی۔ قدرت المالک، اگر آپ کہیں جی مالک کی تقدیر کافی ہے نا، مالک کی قدرت کافی ہے، تو فرماتے ہیں مالک کی قدرت انما تؤثر، یہ اس صورت میں مؤثر ہوتی ہے کہ لو بن العقد علیہا، اگر عقد کی بنا رکھی جائے اسی قدرت پر، وحصل التراضی بہما، وحصل التراضی بہ حال بے، اور حال بے میں تراضی حاصل ہو جائے، اس صورت میں فرماتے ہیں قدرت مالک یہ مؤثر ہے۔ کیوں؟ لأن بیع المعذون لا یکفی فیہ قدرت العاذن مطلقاً، کیونکہ معذون کی بیع، یعنی جس کو اجازت دی گئی، مثلا ہماری مثال میں وکیل کہ یہ جو بیچ رہا ہے کہ اسے مالک نے بھیجا ہے کہ جاؤ میری طرف سے جا کر اس کو بیچ دو، تو فرماتے ہیں لا یکفی فیہ قدرت العاذن مطلقاً، تو اس میں آذن اذن دینے والے کی قدرت بصورت مطلقاً کافی نہیں ہے، بلکہ ما شرط المذکور، اس صورت میں فرماتے ہیں آذن کی قدرت کہ جب مبنیًا علی قدرت المالک، شرط مذکور سے کیا مراد تھی؟ یعنی بنا رکھی گئی قدرت مالک پہ، وکیل نے بنا رکھی ہو، اور یعنی حال عقد میں بنا اس پہ رکھی گئی کہ چونکہ مالک قادر ہے تسلیم پہ، تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ صحیح ہے، وگرنہ مطلقاً آذن کی فرماتے ہیں قدرت یہ کافی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کہ قدرت مالک وہ غیر متحققین فی الفضولی، یہ فضولی میں متحقق نہیں اجازت سے پہلے کیونکہ جب مالک راضی نہیں ہے تو اس کی قدرت کا اس کو کیا فائدہ۔ اگر آپ کہیں کہ بالآخر مالک وہ قادر تو ہے، اس کے پاس قدرت واقعی تو موجود ہے، تو وہی کافی ہونی چاہیے، فرماتے نا والبناء علی القدرت الواقعی باطل، اور بنا رکھنا قدرت واقعی مالک پہ کہ بعد میں جب اجازت دے دے گا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، قدرت واقعی تو اس کے پاس ہے، فرماتے ہیں یہ بات باطل ہے۔ کیوں؟ اذ شرط ہے القدرت المعلومہ، کیونکہ شرط وہ قدرت ہے کہ جو معلوم ہے، یعنی مشتری جانتا ہے کہ بائع قادر ہے کہ یہ چیز مجھ تک پہنچا دے، دون الواقعیہ، نہ کہ قدرت واقعی۔ اعلان کا یہاں تک کہ علامہ طباطبائی اپنی گفتگو کو یہاں پہ لے آتے ہیں کہ والحاصل ان القدرہ قبل الاجازہ لم توجد، کہ اجازت سے پہلے تو قدرت اصل موجود نہیں ہے کیونکہ اجازت نہیں دے رہا، وبعد الاجازہ، اور اگر اجازہ ہو چکا اس کے بعد فرماتے ان وجدت لم تنفع، اگر قدرت موجود بھی ہو تو فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فائدہ مند تب تھی جب عقد ہو رہا تھا، نہ کہ بعد از عقد، لأن القدرہ معتبرۃ حین العقد، قدرت معتبر تھی حین عقد لا بعد العقد۔ ثم قال، اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے کہ لا یقال، یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ انه قد يحصل الوثوق للفضول بارضاء المالک، کہ بھئی یہ جو بیع فضولی میں فضولی بیچ رہا ہے اسے وثوق ہے کس بات پہ؟ کہ بارضاء المالک، کہ مالک اس پہ راضی ہو جائے گا، وانه لا يخرج عن رائه، اور یہ معاملہ رائے مالک سے باہر نہیں ہوگا، لذا فیتحقق له بذلك القدرۃ للتسلیم حلق، تو اس بنیاد پہ چونکہ وہ جانتا ہے تو پاس کیا فرماتے قدرت علی التسلیم حالت حاصل ہو چکی، فرماتے یہ کافی نہیں ہے، لا یقال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ لأن هذا الفرد یخرج الفضولی عن کون فضولیا، کیونکہ اس طرح کا فرد ہے تو پھر فضولی باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ لمصاحبۃ الاذن للبیع، کیونکہ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ بیع کے ساتھ ساتھ اذن موجود ہے، تو بس بیع کے ساتھ جب اذن موجود ہے تو پھر فضولی نہیں ہے۔ غایت الامر، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو اذن حاصل ہو رہا ہے حصول ہو بالفحوہ، قرائن لفظیہ کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے، وشاہد الحال، اور شاہد حال کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے۔ شاہد حال سے کیا مراد ہے؟ یعنی القرائن العقلیہ الموجودہ عند المتکلم،
یا عند تکلم، فرماتے وہ عقلی قرائن کہ جو تکلم کے وقت وہاں پہ موجود تھی. وہما من انواع الاذن، اور یہ دونوں یعنی بصورت فاوا یا بصورت شاہد حال، فرماتے یہ اذن کے انواع میں سے ہیں. بنا بری اذن موجود ہے، اذن مصاحب بے کے، لذا فلا یکون فضولیا، پس فضولی نہیں ہے. ولا یتوقف صحت والاجازہ، پس اجازت اس بے کی صحت اجازت پہ موقوف نہیں ہے. ولو سلمنا بقاؤہ علی الصفہ، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ان چیزوں کے باوجود، فاو اور شاہد حال کے باوجود بھی صفت فضولیت اس میں موجود ہے، صفہ یعنی صفت فضولیت، فمعلوم ان القائلین بصحت الفضولی لا یقصرون الحکم علی ھذا الفرد، تو وہ افراد کی جو کہتے ہیں بھی فضولی کا عقد صحیح ہے تو لا یقصرون الحکم علی ھذا الفرد، وہ صحت فضولی کو منحصر اس حکم میں نہیں کرتے، اس فرض میں جو ابھی فرض ہم نے پیش کیا ہے، بلکہ وہ ان فرائض میں ذکر کرتے ہیں کہ جو گزر چکا. یہاں تک گفتگو تھی جناب طباطبائی کی. تو اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وفی ما ذکرہ من مبنی مسئلۃ الفضولی، کہ یہ جو اس عبارت میں جناب طباطبائی نے مسئلہ فضولی کا مبنی بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ عدم و کفایت قدرت المالک الموکل التسلیم، کہ مالک کے جو موکل ہے اس کی قدرت التسلیم کافی نہیں ہے. اور اس طرح واعتبار المشتری بتسلیمہ فی کفایت قدرت ہی، اور یہ کہ مشتری کی رضایت معتبر ہے کہ اس کی قدرت کافی ہے. فرماتے یہ جو مبنی آپ نے یہاں پہ پیش کیا ابھی، پھر ثم فی التفریل فضولی، پھر آپ نے ابھی جیسا کہ بیان ہو چکا اسی مسئلے پہ فضولی کو متفرع کیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی اگر لو کانا قدرت الوکیل علی التسلیم معتبرہ، کہ وکیل کی قدرت علی التسلیم معتبر ہے تو اس سے یہ لازمات ہے کہ فضولی کا عقد باطل ہو جائے. ثم فی الاعتراض، اس کے بعد آخر میں جو ہم نے اعتراض ذکر کیا یہ والا اعتراض، فرماتے ہیں اللہ ذکرہ ثم فی الجواب عنہ، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے جواب پیش کیا بصورت اولا و بصورت ثانیا، بصورت اولا جہاں سے تھا کہ لأن هذا الفرد يخرج الفضول عن كون فضوليا، وثانيا یہ تھا کہ لو سلمنا ولو سلمنا بقول الصفا، یہ تمام جو سوال و جواب فرماتے تأمل، یہ قابل تأمل ہے، بل نظر، نہ فقط قابل تأمل ہے بلکہ اصلا ٹوٹلی طور پہ اشکال ہے اس میں، فتدبر. بس جہاں تک ہماری گفتگو قدرت التسلیم کے ٹاپک میں مکمل ہو گئی. انشاءاللہ اگلے درس سے نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں آبک کے حوالے سے کہ آیا آبک کو زمیمہ کے ساتھ بیچنا واجب ہے یا بغیر زمیمہ کے بھی اس کو بیچا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ سبق نمبر 96 سے گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.